اب پاکستان زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ جملہ اس وقت کہا گیا تھا جب 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا تھا، لیکن آج یہی پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے۔ ایک ایسی فوج، ایک ایسی قوم جس نے ہر بار دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ جی، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی طاقت کی۔ السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد العزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل العزیز۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہتھیار صرف اس کی فوج نہیں بلکہ اس کا جیوگرافی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایشیا کے دل میں ہے، جہاں سے مشرق میں بھارت، شمال میں چین، شمال مغرب میں افغانستان اور وسط ایشیا اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ اب دیکھیں، چین کو افریقہ اور عرب ریاستوں سے تجارتی راستے چاہیے، بھارت کو وسط ایشیا تک رسائی اور افغانستان کو سمندر تک پہنچنے کا راستہ بھی چاہیے، اور یہ سب پاکستان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آج دنیا کے اہم ترین منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے۔ پاک فوج دنیا کی 6ٹی بڑی فوج ہے، جس کی تعداد 6,20,000 سے زائد ہے۔ SST کمانڈوز دنیا کی بہترین فورسز میں شمار ہوتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں دشمن لاہور کے دروازے تک آیا، لیکن پاکستانی فوج نے اسے واپس دھکیل دیا۔ 1999 کارگل میں پوری دنیا نے ہماری فوج کی بہادری اور اسٹریٹجک پلاننگ دیکھی۔ 28 مئی 1999 چاغی کے پہاڑ دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمہ اللہ اور ان کی ٹیم نے وہ کر دکھایا جو دنیا ناممکن سمجھتی تھی۔ آج پاکستان کے پاس 170 سے زائد ایٹمی ہتھیار ہیں۔ بیلسٹک میزائلز میں شاہین، غوری، ابدالی، ان کی رینج 700 سے 2750 کلومیٹر تک ہے۔ کروز میزائلز میں بابر اور رات، ان کی رینج 350 سے 700 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا سب میرین لانچ سسٹم دشمن کو ہر سمت سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ڈیٹرنس شیلڈ کہتی ہے۔ جنگی ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے، جو کہ دنیا کے بہترین فائٹر جیٹس میں شامل ہے۔ ہمارے پاس الخالد ٹینک ہے، جسے مکمل طور پر پاکستان میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس نصر میزائل سسٹم ہے، جو دنیا کا تیز ترین ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ فضا میں فیلکن ریڈار، سمندر میں سب میرینز، زمین پر مضبوط دفاعی لائن، کس چیز کی بات کی جائے۔ بھارت نے کئی بار جارحیت کی کوشش کی، لیکن ہر بار کریڈیبل نیوکل رسپانس اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بتا دیں انہیں کہ یہ رات ان کی آخری رات ہے۔ 1965 کی جنگ میں بھارتی فوج لاہور پر قبضے کا خواب دیکھ رہی تھی، مگر چند دنوں میں یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ بات کی جائے معیشت کی تو پاکستان پرچیزنگ پاور کے لحاظ سے دنیا کی 24ویں بڑی معیشت ہے۔ عالمی ادارے کہتے ہیں کہ 2030 تک پاکستان دنیا کی 20ویں بڑی معیشت بن سکتا ہے۔ 2050 تک پاکستان اٹلی اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 16ویں بڑی اکانومی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ سب تب ممکن ہے جب ہم زراعت میں جدید ٹیکنالوجی لائیں، انڈسٹریز کو بڑھائیں اور سیاسی استحکام قائم رکھیں۔ عالمی سیاست میں پاکستان کی پوزیشن منفرد ہے۔ چین، روس اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی مضبوط اور کبھی کشیدہ بھی رہتے ہیں۔ افغانستان اور بھارت سے تعلقات اگر بہتر ہو جائیں تو پاکستان کی طاقت مزید بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان کی اصل طاقت صرف ہتھیار نہیں بلکہ قوم کا حوصلہ، ایمان اور اتحاد ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو دہشت گردی کو شکست دے سکتا ہے، وہ فوج جو دنیا کے سب سے سخت چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور وہ لوگ جو ہر قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔
پاکستان کا یہ وقار کسی ایک دن یا ایک فتح کا نتیجہ نہیں، بلکہ 77 سالہ قربانیوں، نظریاتی جد و جہد اور اصولی موقف کا نتیجہ ہے۔ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہم صرف مسلمانوں کا الگ خطہ حاصل کریں، بلکہ اس لیے کہ ہم دنیا کو ایک مثالی اسلامی ریاست کا نمونہ دکھائیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، مگر اس کی اصل طاقت ایمان، اتحاد اور قربانی میں ہے۔ یہ سرزمین صرف ایک ملک نہیں، ایک نظریہ ہے۔ یہ ہے پاکستان، ایک ایٹمی حقیقت۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام مع الاکرام۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔